بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کو لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ تو آپ کے سامنے آج ہم پیش کرتے ہیں ناظرین، موجودہ حکومت تبدیلی سرکار کی ایک اور نئی تبدیلی۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ جناب علی موجودہ حکومت نے ایک نیا قانون کے اندر تبدیلی کر کے عوام پاکستان کو اور بالخصوص جو ہے وہ صحافی برادری، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یعنی کہ ہر قسم کے میڈیا کی آواز کو اپنے کنٹرول میں کرنا، پی کا قانون تبدیلی کے ساتھ۔ یہ پی کا قانون 2016، اس میں حکومت چاہتی ہے کہ ایسی تبدیلیاں کرے کہ جناب کوئی بھی حکومت کے خلاف بات نہ کر سکے، جبکہ یہ وہ حکومت ہے جو ہر ایک کو اپنے اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک کو اس نے اپنی زبانی انداز میں نہیں، بہت ہی برے انداز کے اندر، ایک تو ہوتا ہے کسی کی تذلیل کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا ایک تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر، اور ایک جو ہوتا ہے وہ دائرے سے باہر نکل کر۔ تو انہوں نے ہمیشہ دائرے سے باہر نکل کر بات کری ہے، اور اب یہ اداروں کی آڑ لے کر، یعنی کہ اداروں کی چھاؤں میں چھپ کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اور یہ اس قانون میں تبدیلیاں چاہتے ہیں اداروں کی پناہ لے کر، اداروں کو سامنے رکھ کے ان کے فیس کے اندر یہ خود چھپنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے ادارے جو ہے نا، اس میں ٹھیک ہے چند لوگ غدار ہو سکتے ہیں، لیکن ادارے ہمارے جو بحیثیت ادارے کی صورت میں وہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے، اور پھر وہ قوانین جو پاکستان کے قوانین ہیں اس قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ عمران نیازی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی گنجے کو ناخن دے دیے جائیں تو وہ کیا اثر کرتا ہے، یا پھر یہ سنا ہوگا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ پھر یہ بھی آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ اصل سے وفا نہیں، اصل سے دغا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ تو اب یہ نیازی صاحب جو کر رہے ہیں یہ وہ والی حرکتیں کر رہے ہیں جو دھوکہ دینے والی، مکر کرنے والی، فریب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل اور نسل نہیں ہوتی، جن کی وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ نیازی صاحب وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب علی خود تو 126 دن کھڑے ہو کے کنٹینر پہ دنیا بھر کے لوگوں کو جناب برا بھلا کہتے رہے، اب جب باری آئی ہے اپنی، جب عوام نے، میڈیا نے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے آپ کے متعلق آپ سچائی اگلنا شروع کی ہے، تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو یہاں پہ بات کروں کہ ایک صحافی جس کو میں کہوں گا شیرنی، اب میدان میں نکل کر آئیے، پھر میں آپ کو قصہ سناؤں گا۔ پہلے سنا دیتا ہوں، چلے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شیر کی طرف جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب جس حکمران کی آخری وقت آئے نا تو اس نے ہمیشہ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، بند کرنے، کیونکہ اس کے بعد اب کہنے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا نا تو آدمی چاہتا ہے سامنے والے کا گلا گھونٹ دے، اس کی آواز بند کر دے۔ تو اب حکومت کے پاس رہا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ اپنے لوگوں کو ایوارڈ بھی دے چکے ہیں، اور ایوارڈ اختتام پر دیے جاتے ہیں، تو اختتام تو حکومت کا ہو چکا ہے، اب ایوارڈ بھی بڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا اب حکومت کے پاس رہا کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی کسی بھی طرح سے جناب علی عوام کا گلا دبایا جائے، عوام کو بند کیا جائے، سوشل میڈیا کو بند کیا جائے، سوشل میڈیا کی آواز کو بند کیا جائے، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ظلم و تشدد کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے۔ ایسا قانون بنایا جائے کہ جو قانون کبھی بھی کسی وقت اس کو جناب علی کسی کو بھی اٹھا کے لے جائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، نہ عدالت اس کی سنوائی ہو، نہ۔ یہ کوئی 21ویں صدی ہے محترم جناب، آپ
اب عوام کی آواز کو، حق کی آواز کو، سچ کی آواز کو اپنے کنٹرول پہ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا امریکہ بہادر افغانستان سے بھاگ گیا. اللہ کی نصرت افغانیوں کے ساتھ تھی، سچائی پہ تھے، حق پر تھے. تو آپ کیا چیز ہو؟ 36 ممالک آئے تھے حملہ کرنے، آپ کیا چیز ہو؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ تو لہٰذا آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے اور ایسے قوانین سے باز رہیے جن قوانین کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ عوام کو دبانے کی کوشش کریں. یہ پیکا قانون جو ہے اس کے اوپر جو صحافی برادری نے احتجاج کیا ہے، اس میں ایک شیرنی جس کا نام غریدہ فاروقی ہے، وہ کس طرح سے اس نے نیازی صاحب کو للکارا ہے، ذرا آپ سنیے اس کی اپنی آواز کے اندر. میں درخواست کروں گا سینئر اینکر پرسن، سینئر صحافی غریدہ فاروقی صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. غریدہ فاروقی صاحبہ. لاٹھی گالی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. لاٹھی گالی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. غنڈہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. آگے 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 ادھر آ جائے. میں چیلنج کرتی ہوں ان سب لوگوں کو کہ آپ نے جس کو گرفتار کرنا ہے آ جائیں، آپ آج ہی گرفتار کر لیں. یہاں پر موجود ہے، یہاں سے گرفتار کر لیں. گھر کا آپ کو پتا ہے، گھر سے گرفتار کر لیں. دفتر کا آپ کو معلوم ہے، جہاں سے آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ گرفتار کر کے دکھا دیں، پھر ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ سچ کی اور سچ بولنے کی جرأت اور ہمت کیا ہوتی ہے. جس پروگرام کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ ایک زو مائنی اور ڈیفامیشن کی اور ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کی گئی، نہ تو میزبان نے نہ ہی مہمانوں میں سے کسی نے کسی کا نام تک نہیں لیا کہ فلاں شخص کے بارے میں، فلاں شخص سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے. صرف حوالہ دیا گیا ایک کتاب کا، جو کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کئی کتابیں موجود ہیں، کسی بھی کتاب کا حوالہ دینا آئندہ جرم بن سکتا ہے. جو بھی اس شاہی سرکار کا دل کرے گا، اس بادشاہت کا، اس شہنشاہیت کا، تو آپ کسی بھی کتاب کے حوالے سے صحافیوں کے گلے گھونٹنا بند کر دیں گے. کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا. کتاب کی مصنفہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، کتاب پاکستان میں موجود ہے. کیا آپ نے مصنفہ کے خلاف کوئی کارروائی کی، کوئی لیگل کارروائی کی؟ کیا آپ نے کتاب کو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بین کیا؟ کیا آپ نے کتاب کو یا اس کے مندرجات کے بارے میں پاکستان یا پاکستان سے باہر کوئی لیگل کارروائی کی؟ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو آپ 9 بجے لاہور میں مقدمہ درج کرواتے ہیں، 9:30 یہاں پر صحافی کو اریسٹ کرنے کے لیے ٹیم پہنچ جاتی ہے. اتنی پھرتیاں، اتنی ہوشیاریاں. ناظرین، یہ غریدہ فاروقی جو عمران نیازی کے یہ بیان کے بعد اور جو احکامات انہوں نے صادر کیے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا. فواد چودھری بولے جی عمران نیازی کی فیملی کے خلاف اور عمران نیازی کے متعلق اور جناب علی مانی کا نیازی کہوں گا میں تو انہیں، جو ان کی وائف ہے، اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا. یعنی اب آپ بات کرتے ہیں، مدینے کی ریاست کا تصور دیتے ہیں اور احکامات اور سارے اقدامات جو سارے کام کر رہے ہیں وہ اس کے قطعی منافی ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ خلیفۃ المسلمین سے بھی سوال کیا جاتا تھا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جناب علی کہ اس دور کے اندر سپہ سالاروں کو بھی جو نا ان سے بھی سوال کیا جاتا رہا، ان کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹایا جاتا رہا. یہ ساری چیزیں آپ اسلام کے منافی کر رہے ہیں اور تصور دیتے ہیں مدینے کی ریاست کا پاکستان کو. تو آپ کی مثال اس طرح سے ہے اور کہ آپ جسے کہتے ہیں نا، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں یہاں پیش کر دوں پھر میں اختتام کروں گا. بات میری جو تھی وہ آپ کو سمجھا دی کہ ہم اسے قانون کو نہیں مانتے جو انسان کو اس کی حق رائے دہی سے جو ہے روکے. اب پھر آپ کیسے بات کریں گے؟ انڈیا کو کیسے آپ روکیں گے؟ انڈیا میں بھی تو ڈنڈا قانون ہے. اگر آپ یہ قانون اپنے آپ بناتے ہیں تو وہاں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کو کیسے روکیں گے؟ پھر انڈیا جو کشمیر کا کر رہا ہے وہ صحیح ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی تو ان کی آواز کو ہم دبنے نہیں دیں گے، حق کی آواز کو بلند کریں گے؟ وہ
آپ اپنے ملک کے اندر حق اور سچ کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جنگل کے اندر جو ہے نا بادشاہ شیر جو ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے, تو ایک دفعہ سب بندر کو جوش آتا ہے, کہتا ہے میں حکومت کروں گا, تو مجھے حکومت دی جائے. جناب علی سارے جناب علی جانور اکٹھے ہوتے ہیں, کہتے ٹھیک ہے سر اس کو ایک دفعہ اس کو چانس دے دیا جائے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ سر ایک دفعہ اس کو چانس دے دیا جائے, اس کو چانس دے دیا گیا. چانس دینے کے بعد جب ان کو حکومت مل گئی, ان سے آتا جاتا تو کچھ تھا نہیں, نہ آتا جاتا کچھ ہے, نہ بندر میں کتنی طاقت, نہ جناب اتنی دبدبا. تو ایک بندر کا کام کیا ہوتا ہے, اچھل کود اور واویلا کرنا, شور کرنا اور چنگاڑنا, وہی یہ کام کر رہے ہیں, وہی سارا کام یہ کر رہے ہیں, اچھل کود ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. کوئی پوزیٹو کام پاکستانی قوم کے لیے نہیں کیا. ہاں جو بولے چو چو کر کے اس کے منہ کو جناب علی بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور چالیں کون چلوا رہا ہے پیچھے؟ ایک تو یہ بندر کا کردار بادشاہ جناب بادشاہ سلامت بن گئے, بے تاج بادشاہ بن گئے, یہ پاکستان کے کردار ادا کر رہے ہیں وہی بندر والا, اور اس کے پیچھے لومڑی اس کو راستے بتاتی جا رہی ہے, لومڑی اس کو راستے دکھاتی جا رہی ہے. یہ چالے چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ بندر اور لومڑی کی جوڑی پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی یہ اللہ بہتر جانے. میں نے تو جو بات کری تھی کہہ دی. میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب نہ ادارے ان کا ساتھ دیں گے, نہ عوام تو ان کے ساتھ پہلے بھی نہیں تھی. اداروں ہی کی محروم منت جو ہے یہ اقتدار میں آئے, اور جنگل کے بادشاہ نے جناب کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار ایک دفعہ اس کو چانس دے دے, چانس دے کے دیکھ لیتے ہیں کیا تیر مارے گا. تو یہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ, ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں وزیر کی تبدیلی, دوسرے محکمے سے تیسرے محکمے میں تبدیلی, چوتھے محکمے سے پانچویں محکمے میں تبدیلی, یہ سارا کام گورکھ دھندا یہ چلاتے رہے 4 سال. اچھا پھر چوروں ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لاتے رہے. میر شکیل الرحمان جیسے جو پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے, اس کے ذمہ دار کو انہوں نے 8 مہینے اپنے پاس پابند سلاسل رکھا. اس کے اوپر ایک بھی کرپشن کا جو ہے وہ ایویڈنس نہیں لا سکے, اور اس کو انہوں نے عدالت نے باعزت بری کر دیا. اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو, خورشید شاہ تیسرے چوتھے پانچویں سب لوگوں کو لے کر آئے, اور کسی کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. سب رہا ہوتے جا رہے. ایف آئی او کو اپنے گھر کی لوٹی سمجھ کے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر رہے. جو باتیں یہ کہتے آئے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, ان سب کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. تو اب ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ ہماری عدالتیں کیوں خاموش ہیں؟ کیوں پاکستان کا تمسخر پوری دنیا میں اڑوا رہی ہیں کہ ہم پاکستان مسلمان, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اگر یہ قانون یہاں پاس ہو گیا تو ہم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر اپنی آواز کیسے بلند کریں گے؟ وہ کہا جائے گا جی آپ تو اپنے ملک کے اندر وزیر اعظم کے خلاف نہیں بات کر سکتے, وزیر اعلیٰ کے خلاف بات نہیں کر سکتے, حکومت کے اداروں کے خلاف بات کر سکتے, ان کی بیگمات کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اداروں میں چاہے کرپشن ہو, چاہے لوٹ مار ہو, چاہے بے ہنگی ہو, چاہے وہاں کوئی غدار جناب ہو, ہم اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے. ہمیں جو پابندی سے حاصل کر دیا جائے گا. تو ہم ایسی پابندیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, ٹھوکر مارتے ہیں. جیسے غریدہ فاروقی نے کہا کہ آؤ ہمیں گرفتار کر لو, اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ, ہم سب کے سب میدان میں نکلے ہوئے. اور یہ گنڈا گردی کی سرکار, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. یہ پرانے نعرے ہیں 70 سے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں. وہی نعرے نیازی صاحب کے لیے بھی لگ گئے, اور ان نعروں کے لگنے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ سمجھ جائیں بات کو کہ نیازی صاحب کے اب دن گنے جا چکے ہیں. میں تو نہیں چاہتا تھا کہ نیازی صاحب جائیں, یہ پورے 5 سال کر کے جائیں, تاکہ کوئی تو وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ 5 سال پورے کرے. لیکن جو ان کی حرکات ہے, جو ان کی ہواری ہے, جو ان کو مشورے دے رہے ہیں, یہ لومڑی کی چالیں جو چل رہے ہیں نا, وہ لومڑی بوڑھی ہو چکی ہے. یہ بوڑھی لومڑی کی چالیں چل کر, اور یہ اپنے گرد جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے جا رہے ہیں. اب یہ بندر کی حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے اور چھوڑی, وہ بندر جو ہے اپنی حکومت تو چلا نہیں سکا. لہذا بکری چوری ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ بھائی بندر تلاش کر کے لائے. تو بندر نے کیا حرکت کی, ایک درخت سے دوسرے درخت, تیسرے درخت سے چوتھے درخت, عجیب کام ہو رہا, بڑی محنت کرو, بڑے عوام بھی دیکھ رہی تھی, سارے جانور دیکھ رہے تھے, سب شیر بھی دیکھ رہا تھا, یار بندر تو بڑی محنت کر رہا ہے یار, یہ تو گیا. اب ایسا ہو تو آئندہ کے لیے بندر ہی دوبارہ حکمران بنے گا. لیکن رزلٹ کیا آیا, تھکار کے بندر ہٹیا کہ کیا کروں بھائی, میں نے تو بہت کوشش کی تھی, وہ اب تو نظر ہی نہیں آ رہی بکری کس نے چوری کری. تو وہی والی بات ہے کہ بعد میں یہی ہوگا جو ہونے جا رہا ہے باقاعدہ, کہ اب ادارے جو ہے متحرک ہوں گے, کیونکہ اپوزیشن میں تو آدھے خود چور ہیں.
اور ساروں کو چور تو نہیں کہتا اپوزیشن والوں کو, آدھے خود چور ہیں. اگر وہ صحیح ہوتے, صاف ستھرے ہوتے تو وہ اتنی باری آپ لے چکے ہیں, تو اب دوبارہ اس جیسے شخص کی باری کوئی آتی, انہیں میں سے کوئی آتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. ہم عوام کی آواز کو, میڈیا, سوشل میڈیا کی آواز کو, الیکٹرانک میڈیا کی آواز کو دبانے والا کوئی قانون ایکسپٹ نہیں کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.